ہیں جناب سلیم شاہ صاحب ہیں، کم میں یہ پڑھے ہیں. میں آپ کو ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، پھر ان کی ویڈیو چلاتے ہیں. کم میں یہ دعویٰ کرتے ہیں ممبر پہ کہ میں پی ایچ ڈی ہوں فلسفے میں، جبکہ یہ پڑھے ہیں کم میں مدرسہ موسیٰ صدر، اور وہاں پر فلسفہ ہے ہی نہیں. وہ ہاشمی صاحب سنتی مدرسہ ہے، عربی ٹو عربی وہاں پہ دروس ہیں، فقہ و اصول کے وہاں پہ دروس ہوتے ہیں. میں نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے، اگر وہاں پہ کام ہو گیا اس مدرسے کے لیے، تو وہاں پہ فلسفہ ہے ہی نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اب اس کے بعد ناظرین آپ ان کا کلپ سنیے گا سب سے پہلے، کہ یہ ممبر پہ بھی تازے آئے ہیں، چونکہ اب شہرت حاصل کرنی ہے، اور شہرت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ جھوٹ بولا جائے اور ولایت کے نام پہ جو ہے وہ لوگوں کو لڑایا جائے، اور آپ ولایت کے بڑے علم بردار بن جائیں اور آپ کا ایک نام ہو جائے، لوگ آپ کو بلائیں کہ اصل مولا کا ماننے والا تو یہی خطیب ہے. آپ پہلے ان کا کلپ سنیں. اس کلپ کو سنیں گے، اس میں جناب یہ جو دعویٰ کریں گے، اس کے بعد جن کے بارے میں دعویٰ کریں گے ہم خود ان شخصیت کا آپ کو سنائیں گے، اور آج انشاءاللہ یہ بات واضح ہوگی. جی ایک اعلان کیا ہے بار بار عباس کہ وہ اعلان بابا دعا فرمائے، میری خوش نصیبی ہے صحیح تشریف فرمائے. بکم المقدس ایک اعلان کیا ہے، وہ اعلان تسا ضرور کرنا ہے. مدرسہ امام خمینی بہت بڑا مدرسہ قوم دے وچ، اندے وچ علماء میٹنگ کیتی ہے، بھائی فیصلہ کریں دے ہیں ولایت علی در اذان در اقامت در تشاہد چے حکمی دارد. ادھا کیا حکم ہے؟ پھر جیڑی سی ڈی بنسی اس تا پاکستان بھیج لے سوں، چونکہ ڈھیر سارے بندے ہیں جڑے ولایت دے قائل نہیں، اے باطل دا فتوہ چڑے سن. اسا اپنے مقصد وچ کامیاب تھی ویسوں، اے تو پتہ کو نہیں ولایت اللہ دا نور ہے. مدرسہ امام خمینی دے وچ جڑے بندے کو پمفلٹ چاہیے ہوئے بندے حقیر کو موجود ہیں. فیصلہ قم المقدس ہے، عبارت یہ کو جائی ولایت علی در اذان در اقامت در تشاہد. گفتگو کرنی ہے آغا سید محمد نجفی، اے ہن زندہ مجتہد ہیں، اے پرنسپال ہیں اس مدرسے دے، مدرسے امام خمینی قوم دے وچ. او سید جڑا پہلے آئے میری سائن طاقت رہے نہ کو سمجھ آ جاوے، او آئے ہیں انہاں کا میں کو پتہ ہے میری تقریر رد و بدل کرے سن، اس وجہ تمہیں تقریر لکھی ودا. اے پہلے تقسیم کر دیو، تقسیم کر دیتی نے. پہلے ممبر پاک تا سیدزادہ تشریف گھن گئے، یہ گل کی جا انہاں کے انہا در حالی کے نمن خدا ہستمنا مصطفیٰ. انہا میں کو آکھا ہے ولایت گفتگو کرے نہ میں خدا ہاں نہ میں مصطفیٰ ہاں. نہ میں خدا، میں جو ولایت تو گفتگو کر رہا ہوں. جی جناب. آپ نے یہاں تک تو سنا. اس کو میں چاہتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لیا جائے کہ بھئی کانفرنس ہو رہی ہے مدرسہ امام میں. مدرسہ امام خمینی جو ہے وہ ہم جو اتباع اور خارجی افراد ہیں جو ایرانی نہیں ہیں ان کے لیے ایک مدرسہ ہے، جامعۃ المصطفیٰ کے اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھتے ہیں، اور ان کے جناب اس مدرسے کے کہہ رہے ہیں کہ پرنسپل ہیں محمد حسین یزدی نجفی صاحب. انہوں نے ایک کانفرنس میں ان کو بیان کرنا تھا تشہد اذان و اقامت میں ولایت کا مسئلہ، اور اب خطاب کے نقطہ کیا لگایا ہے کہ جب مجھے کہا گیا کہ ولایت کے بارے میں بات کرو، جبکہ نہ میں خدا ہوں نہ میں مصطفیٰ ہوں. ٹھیک ہے، اچھا، ان پوری دعوت رکھی علماء نے مل کے کہ ہم جو ہے وہ شہادت ثالثہ در نماز اذان اور اقامت پہ گفتگو کریں گے، سب لوگ راضی بھی ہوں گے، لیکن ایک سید آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا تھوڑی ہوں کہ میں اس پہ بات کروں. ہاں، یعنی نہ میں محمد ہوں نہ میں خدا ہوں، میں اس پہ بات نہیں کر سکتا، اور اب آگے پھر بات کریں گے بھی صحیح. اور پھر انہوں نے ایک بڑا جھوٹ یہ بولا
हाँ, मदरसा इमाम खुमैनी के प्रिंसिपल हैं। वो प्रिंसिपल नहीं है, वो डिपार्टमेंट है। वहां पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का डिपार्टमेंट और है, उर्दू का डिपार्टमेंट और है, केमिस्ट्री वगैरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट। इसी तरह फिक्र व उसूल का एक डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट के जो मुदीर हैं वो ये यजदी साहब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती थी कि ये अभी जिंदा हैं, तो इनकी बात जल्दी पकड़ी गई और मोमिनीन के सामने इंशाल्लाह इस हमारे प्रोग्राम के जरिए भी आ जाएगी। आगे चलें जी, मोमिनीन की सुने। नाम खुदा हाँ, नाम मुस्तफा हाँ, वक़्तदार अजान वक़्त के हीच मुत्तहिद नीमी गुयत के बातिलस वक़्तदार तशाहुद नमाज, नमाज मुरक्कब से चीज़ी अस्त, वक़्त नमाज होंदे त्रै चीज़ां दा मुरक्कब। नमाज या कुरान होंदा है, नमाज या जिक्र होंदी है, नमाज या दुआ होंदी है। वक़्त मैं किवें हटका अल कुरान माली वाली माल कुरान। बिस्मिल्लाह। अव्वल जिक्र हुआ विलायत अली इब्न अबी तालिब। मोमिनीन के लिए बेहतरीन जिक्र जो है वो विलायत अली इब्न अबी तालिब है। अफजल दुआ हुआ विलायत अली इब्न अबी तालिब। मोमिनीन की बेहतरीन दुआ अली दी विलायत है। वहाँ के इन्हा के बेमन गुफ्तन विलायत रा बातल बेगोई मन हराबी के निस्तम। वहाँ के मैं बंदा। हाँ, इन्होंने मुझे कहा है कि विलायत को बातिल कहना है आपने, मैं हरामी नहीं हूँ। फारसी में कहना है मन हरामी के निस्तम। पीएचडी स्कॉलर को ये नहीं पता कि फारसी में हरामी लफ्ज इस्तेमाल होता ही नहीं है। ठीक है, पहली बात ये है। जरी बात है, जब बंदा झूठ बोलता है तो ऐसा ही होता है। अगर फारसी में लफ्ज इस्तेमाल किया भी जाए तो वो हरामजादे लफ्ज इस्तेमाल होता है कि मन हरामजादे के निस्तम। आगे चलें जी, पीएचडी स्कॉलर साहब की अगली बात सुने। आगे आप चलें कि ये जो मौलाना साहब एक हवाला दे रहे थे किसी आलिम दीन का। अब देखें, जो इन्होंने झूठ बोल के एक साजिश की है कि जिनका ये हवाला दे रहे हैं कि जी वो जिंदा है, मदरसा इमाम में है। अब वो जिंदा मुजतहिद से कुछ दिन पहले हम कुम थे तो मैंने कुछ बुजुर्गान से तकाजा किया कि आप उन्हीं की एक वीडियो बना लें मदरसा इमाम में। मैंने जो कि वापस इस्फहान आना था तो मैं खुद उनके पास बेनफ्स नफीस नहीं जा सका, लेकिन कुछ हमारे उलमा ने जो कुम में मौजूद हैं वो गए हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया, उन्हें वीडियो दिखाई है सलीम साहब की कि देखें आपकी तरफ ये निस्बत दी जा रही है। तो उन्होंने उस पर क्या जवाब दिया है जी, बिस्मिल्लाह, आप हम आपको सुनवाते हैं। आलिम दीन के पास गए हैं, अब इससे हमने इंटरव्यू लिया है, वो उसका इंटरव्यू आप सुन लें ताकि ये आदमी का झूठ साबित हो जाए। इन्होंने क्या कहा और हकीकत क्या है वो खुद हम उस आलिम दीन की बयानी आप अजीज़ान को जो है सुनवाते हैं। मसले ये शहादत सालिसे यानी इनके बाद अज शहादत बे तौहीद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व बाद अज शहादत बे रिसालत के अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि در اذان و اقامه بعد از این دوتا شهادت به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام دادن یک مسئله فرع فقهی است، جزء اصول دین نیست، جزء بحث عقاید نیست، چون بحث گفتن است که این را जी किबला यजदी साहब फरमा रहे हैं, ये टिकर हटा दें ताकि उनका नाम आ जाए। ये शहादत सालसा का जो इशू है और मुमनीन अकीदे, ये हटा देना ताकि उनका नाम वाज़े वीडियो पे जो आ रहा है वो आ जाए, किबला यजदी साहब का। यहाँ पे इन्होंने यहाँ तक बयान किया है कि शहादत अमीरुल मोमिनीन यानी मौला कायनात की विलायत की गवाही देना बाद तौहीद और रिसालत अजान और इकामत में ये फर्ई मसला है, ये कोई उसूली और अकायद का मसला नहीं है। यानी ये एक है कि कहना है आपको, यानी इसका रब्त है कि आपको ये चीज कहना है, इस पे एतकाद इस हवाले से कोई यानी उसूल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आगे सुने जी इनको।
آیا در اذان و اقامه می شود گفت یا نمی شود گفت؟ این یه مسئله فقهی است. گفتن شهادت به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اذان یک مستحبی است که شیعه به آن معتقد است، بلکه از علامت‌های شیعه است که در هر منطقه‌ای که آزاد بوده و میتوانسته این را از قدیم الایام میگفته و علمای شیعه هم بر آن اتفاق دارند. حتی برخی از فقهای ما در دوران معاصر، همه نه، برخی واجب هم میدانستند شهادت به ولایت را در اذان. یہاں پہ میں وضاحت کر دوں کیونکہ واجب کا لفظ آیا، پھر یہ پکڑ نہ لیں اس چیز کو کہ دیکھیں جو وہ تو واجب کہہ رہے ہیں، آگے چل کے خیر وہ اس کی مزید وہ اذان اور اقامت کی بات کر رہے ہیں کہ اذان و اقامت کے اندر مولا کائنات کی گواہی دینا یہ شعار تشیع میں سے ہے، اور مناطق آزاد یعنی جہاں پر کسی قسم کی کوئی وہابیت یا اس طریقے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کوئی تقیہ والا سین نہیں تھا، تو شیعہ قدیم الایام یعنی پہلے سے اس کو کہتے تھے. اور پھر آگے چل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض جو فقہائے معاصر ہیں جو موجود ہیں ان میں سے بعض فقہا نے اذان اور اقامت میں شہادت امیر المومنین یعنی مولا کائنات کی گواہی کو واجب بھی کہا ہے، بعض نے. پھر وہ تاکید کر رہے ہیں کہ سب نے نہیں، بعض نے. آگے جی. در اذان به عنوان اینکه از شعائر مکتب اهل البیت علیهم السلام است. اما شهادت به ولایت در نماز این هم یک فرع فقهی است. منتها اکثریت قاطع علمای شیعه اینها فتوا نمیدن به جواز شهادت به ولایت امیرالمؤمنین در نماز. بعضی جایز نمیدانن در نماز، بعضی هم احتیاط میکنن، ولی هیچ کس واجب نمیداند اون را. و روش اب یہ آگے تشہد کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ البتہ جو بات رہی تشہد میں مولا کائنات کی گواہی دینے کی، تو اس کو ہمارے تمام فقہا جو ہیں وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ بعض احتیاط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں بعض اس کے بطلان کا فتویٰ دیتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ اس کو کوئی واجب نہیں کہتا کہ تشہد میں مولا کائنات کی گواہی جو ہے وہ واجب ہے، اس کو واجب کوئی بھی نہیں کہتا. آگے یہ اپنا بھی بتائیں گے کہ میں خود کیا کہتا ہوں. چلیں یہ آگے سنیں. علمای اهل البیت از اول و روش شیعیان امیرالمؤمنین از اول تا کنون هم همین بوده. تو اذان شهادت را میگفتن، شهادت بالولایت را، ولی تو نماز نه. و ما چندین سال پیش، شاید حدود 14 سال پیش، اینجا یه نشست علمی برگزار شد در مدرسه و بحث شهادت ثالثه مطرح شد در مقام و بحث‌های خوبی رو مطرح کردیم و اونجا اثبات کردیم که شهادت ثالثه گفتنش در اذان و اقامه مستحب است. اما اینکه این شهادت یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو 14 سال تقریباً کہہ رہے ہیں 14 سال پہلے علمی نشست ہوئی تھی، یہ جو سلیم صاحب پی ایچ ڈی اسکالر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ایک محفل ہوئی تھی، ایک جلسہ ہوا تھا، اس میں یہ یزدی صاحب نے جو ہے وہ تشہد اذان اور اقامت کے بارے میں شہادت ثالثہ کے وجوب کو ثابت کیا. تو ابھی یزدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 14 سال پہلے نشست ہوئی تھی، وہاں پہ بڑی اچھی ہم نے بحث کی اور اس میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ اذان اور اقامت میں شہادت ثالثہ کہنا مستحب ہے. آگے چلیں جی. ثالثه
در نماز هم گفته بشود یا نه، در اونجا ما این رو ثابت نکردیم و نگفتیم که در تشهد. یہ کہہ رہے ہیں کہ تشہد میں نماز میں علی ولی اللہ کہنے کے بارے میں ہماری وہاں پہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور ہم نے اس کے اوپر کوئی اس بات کے لیے دلائل نہیں دیے تھے. یعنی تشہد کی اصل وہاں پہ بات ہی نہیں تھی. اور جبکہ سلیم صاحب کا آپ نے شروع میں کلپ سنا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اذان، اقامت اور نماز یعنی تشہد میں انہوں نے ثابت کیا اور گواہی کو واجب قرار دیا، جبکہ کہہ رہے وہاں پہ تشہد کا اصلا معاملہ ہی نہیں تھا، وہاں پہ فقط اور فقط اس جلسے میں اذان اور اقامت کا مسئلہ تھا. جی آگے. در تشهد هم بگیم، در نماز هم بگیم که این رو بگویند، این رو تو اون جلسه ما ثابت نکردیم و نگفتیم. و اگر به بنده کسی نسبت بدهد این که من در تشهد شهادت ثالثه را جایز میدانم، این نسبت درستی نیست و من احتیاط میکنم کہ در نماز شہادت ثالثه گفته نشود. آپ نے اس عالم جی آخر میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری وہاں پہ تشہد کے حوالے سے کوئی بحث نہیں ہوئی تھی. اگر کوئی بندہ یہ نسبت دیتا ہے بندے کی طرف، یعنی کوئی بھی پاکستان میں جو کہ دکھایا ان کو کلپ، اگر کوئی شخص نسبت دیتا ہے میری طرف کہ میں نے تشہد میں شہادت ثالثہ کے حوالے سے کوئی بات کی ہے، میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. میں خود احتیاط کا قائل ہوں کہ گفتے نہ شود، کہ وہ شہادت ثالثہ در تشہد جو ہے وہ نہ کہی جائے. میں خود احتیاط کا قائل ہوں اس میں. تو یہ انہوں نے اپنا نظریہ بیان کیا اور 2-3 جھوٹ آپ کے سامنے آ گئے، وہ حرام زادے اور نہیں کیا. یعنی ایک پاکستانی جو ماحول ہے نا ہمارا، وہ اسی انداز سے مرچ مسالہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کہیں حرام زادہ، جب تک یہ حلال زادہ اور حرام زادہ والی بات نہ ہو نا ہاشمی صاحب، تب تک وہ مرچ مسالہ صحیح بریانی ٹھیک نہیں بنتی. یہ جو ہے فقی اور حجت الاسلام یعنی عالم دین ہیں، یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فرعی مسئلہ ہے نماز میں آپ نے اس عقیدے کو پڑھنا ہے زبان سے، یعنی پڑھنا ایک فرعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. جبکہ وہ جو آپ نے پہلے چلا ہے سلیم صاحب جو کالا اماموں پہنے ہوئے جنہوں نے، وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے آئے اور کہا کہ میں کوئی خدا رسول تھوڑا ہی ہوں کہ میں جو ہے ولایت پہ بات کروں، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں حرام زادہ تھوڑا ہی ہوں کہ میں نماز میں جو ہے وہ شہادت ثالثہ کو جائز نہ کروں. جبکہ یہاں پہ واضح کہہ رہے ہیں کہ میں اسے جو ہے وہ جائز نہیں کہتا، اس مورد میں احتیاط کرتا ہوں، نہیں پڑھتا، اور جائز بھی نہیں کہتے احتیاط واجب کے طور پہ. جس طرح سے یہ سیستانی دامت العالی اور بہت سارے فقہا جو ہے اس مسئلے میں احتیاط کرتے ہیں.